غزوہ بنی مستلق۔ قبیلہ بنی مستلق کے لوگ ایک کنویں کے قریب رہتے تھے جس کو بیر مریسی کہتے تھے۔ ان کا سردار حارث ابن زرار تھا۔ اس نے اپنی قوم کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی جمع کر لیا تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سفر میں منافقین کا ایک گروہ مثل عبداللہ ابن ابی وغیرہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ازواج میں حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریسی کے علاقے میں پہنچے اور حارث ابن زرار اور اس کی قوم کے ساتھ جہاد کیا، اور حارث ابن زرار کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ کفار کا ایک گروہ مارا گیا، کچھ بھاگ گئے اور کچھ اسیر ہوئے۔ ان اسیروں میں حارث ابن زرار کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ جویریہ کا باپ حارث مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم کو لے کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میری بیٹی زن کریمہ ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس کو قید کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسی کو اختیار دے دو، وہ جو پسند کرے میں اسی پر عمل کروں گا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا احسان ہے۔ پھر لڑکی کے پاس آیا اور کہا، بیٹی اپنی قوم کو رسوا مت کرو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا، میں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا۔ یہ سن کر اس کے باپ نے اسے برا بھلا کہا اور واپس چلا گیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر مریسی میں ہم پر حملہ آور ہوا تو میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے سروں پر وہ لشکر آیا ہے جس سے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس قدر آدمی، گھوڑے اور اسلحے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جب میں مسلمان ہو گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میں واپس گئی اور دیکھا تو اس قدر مسلمانوں کی تعداد نہ تھی جس قدر میں نے دیکھی تھی۔ اس وقت میں نے سمجھا کہ وہ رعب تھا جو خدا نے مشرکین کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو کہنے لگے کہ اس قبیلے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ دامادی قائم کر لیا ہے، لہٰذا قبیلہ بنی مستلق کی جتنی عورتیں قیدی بنائی گئی تھیں سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہ فضل و برکت کسی عورت کے رشتہ داروں کو ملی ہو جو جویریہ کے عزیزوں کو نصیب ہوئی۔ دو مسلمانوں کا جھگڑا۔ آیت اللہ جعفر سبحانی اپنی مشہور کتاب فروغ ابدیت میں لکھتے ہیں، غزوہ بنی مستلق کے دوران پہلی بار مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف نمودار ہوا، اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر نہ ہوتی تو مسلمانوں کا اتحاد چند نااہل اور نادان افراد کی ہوس کا شکار ہو جاتا۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک مہاجر مرد جس کا نام جہجہ ابن مسعود تھا اور ایک انصاری بنام سنان جہنی کے درمیان کنویں سے پانی اٹھاتے وقت جھگڑا ہوا۔ ایک نے مہاجرین کو اور دوسرے نے انصار کو مدد کے لیے بلایا۔ دونوں فریقوں کے مسلمان جمع ہوئے لیکن تنازعہ آگے نہ بڑھا اور یہیں ختم ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اس آواز کو اپنے حال پر چھوڑو کیونکہ مدد طلب کرنے کی یہ صدا بہت نفرت انگیز اور بدبودار ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی دعوتوں جیسی ہے، اور ان دو افراد کی دلوں سے ابھی تک جاہلیت کی مذموم مسرات نہیں مٹ سکے ہیں۔ یہ دو افراد اسلام کے عظیم مکتب سے بے خبر ہیں جس نے مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی ہے، اور اسلام کی نظر میں تفرقے اور انتشار کی ہر صدا بے وقت ہے۔